السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فهل عسيتم إن توليتم
توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم چھڑ دنیا تے جھگڑے سارے کلے رب نو راضی کریا کر پڑھ قرآن تے بن جا مومن تے بخاری مسلم پڑھیا کر تے زندگی چ خوشیاں غمیاں آون نہ ویخ لوکاں نو سڑیا کر چار دناں دی دنیا فانی کلے اللہ کولو ڈریا کر ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی لا تعداد تعریفات اس خالق و مالک ارض و سما واسطے درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار اور ٹھار حبیب کبریا آمینہ دلال جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ذی وقار معزز سامعین محترم عزت مآب واجب الاحترام معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین کرام محدثین کرام اولیاء کرام اور تمام مسلمانات اللہ تعالی اپنی رحمت دا نزول فرمائے جتنے بھی مسلمان اس دنیا تو جا چکے نے اللہ رب العالمین اونا دیاں قبرت بھی کرور رحمت دا نزول فرمائے معزز سامعین محترم آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر جس موضوع سخن تے میں گفتگو کرانگا
ہے صلہ رحمی۔ معاشرے دے اندر قطع رحمی عام ہے، اور صلہ رحمی دا جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا ہے، تلقین کیتی ہے، اتنا ہی انسان صلہ رحمی کرن دی بجائے قطع تعلق ہی کرتا ہے۔ رشتہ داری جوڑن دی بجائے رشتہ داری توڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رشتہ داریاں نو جوڑن واسطے آئے، نہ کہ توڑن واسطے۔ آپ نے جڑے رشتہ دار آپس دے اندر سالاں سال تو ناراض سن، صرف شک دی بنیاد دے، اے جڑا شک ہے انسان دے گھراں دے گھر تباہ کر دیندا ہے، گھراں دے گھر اجاڑ دیندا ہے۔ کوئی ذرا جی ادھروں کوئی گل کر لوے، دوسرے گھر تک آواز چلی جاندی ہے، تو اس طرح کیتا ہے، تیرے تے امید ہی نہیں سی، تیرے تے مینوں بہت ہی زیادہ بھروسہ سی، اعتماد سی، یقین سی، ہوں تے مینوں تیرے تے یقین رہ نہیں گیا، اعتماد رہ نہیں گیا، چل تو اپنے گھر میں اپنے گھر۔ اس طرح شک دی بنیاد تے رشتہ داریاں ختم ہو جاندیاں نے۔ انسان نو چاہیے، حضرت انسان نو چاہیے، جیڑا انسان او دے گھر دے بارے کوئی گل کردا ہے اونوں تے گل کرنی نہیں چاہیے۔ پہلے تے اے جے اگر کوئی گل کر دے، بسا اوقات اے ہوندا ہے کہ جے ایک فیملی خوش ہے نا اپنے گھر دے اندر، راضی ہے، میاں بیوی راضی نے، اولاد اپنے باپ والدین دے نال، والدین اپنی اولاد دے نال خوش ہے، راضی ہے۔ جڑے حسد کرن والے ہوندے نے او طرح طرح دیاں گلاں کردے نے، طرح طرح دیاں گلاں کر کے او چاہندے نے انہاں دا گھر کیوں وس رہا ہے، انہاں دا گھر منٹاں دے اندر اجڑ جائے، سکنڈاں دے اندر خراب ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، بڑی ہی معذرت دے نال ناراض نہ ہویا جی۔ اے غلط فہمی اگر زیادہ تو زیادہ کسی انسان دے اندر عام ہے اور خواتین دے اندر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواتین آپس دے اندر جدو گھر دے اندر ایک دوسرے دے گھر دے اندر جاندیاں نے، اپنے خاوند دے گلے، اپنی اولاد دے گلے، اپنے شوہر دے گلے، پھر اس طرح جے وہ سمجھدیاں نے، اگلی پھر کہندی ہے کیوں رہ رہی ہیں دے نال، اپنا گھر کیوں خراب کر رہی ہیں، چلی جا تو اپنے گھر۔ اس طرح نہیں، بلکہ ہونا تے اے چاہیے، اصلاح معاشرہ کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اے اپنے خاوند دی شکایت میرے گھر کیوں لے کر کے آئی ہیں، تینوں تے اپنے خاوند نو سمجھانا چاہیے، اپنے میاں نو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح گھر تباہ ہو جاندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں فرماندے نے، جیڑا انسان 3 دن واسطے کسے بھائی دے نال ناراض ہوندا ہے او دے اعمال قبول نہیں ہوندے، اور ہر جمعرات اور سوار والے دن بندے دے نامہ اعمال اللہ دے ہاں جاندے نے، اور اللہ تعالی مہلت عطا کردے نے اس بندے نو کہ جڑے ناراض نے آپس دے اندر دشمنیاں بنائی بیٹھے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے فرشتیو میرے انہاں بندیاں نو مہلت دے دیو تاکہ اے آپس دے اندر صلح کر لین، میں انہاں دے نامہ اعمال پھر میں قبول کراں گا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن وال توجہ کرنا۔ میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ رب العالمین میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو سند پیر و مرشد حبیب کبریا منت در یتیم امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان پیا کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی پاک کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنكُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ عَنْهُ معرضون۔ اللہ پاک نے صرف اور صرف امت محمدیہ نو حکم نہیں دیتا صلہ رحمی کرندہ، اللہ پاک نے امت محمدیہ تو پہلے جتنیاں بھی امتاں آئے نے، جتنیاں بھی نبی پاک علیہ السلام دی امتاں دنیا دے اوپر آئیاں نے، اللہ پاک نے انہاں نو بھی حکم دیتا ہے صلہ رحمی کرندہ، اللہ پاک نے انہاں نو بھی رشتہ داری جوڑن دا حکم دیتا ہے، اللہ پاک نے اے نہیں حکم دیتا جے اگر کوئی توڑے کولوں اچھا بول جائے فوراً او دے کولوں سلام دعا لینی چھڑ دیو، او دے کولوں بیٹھنا چھڑ دیو، او دے کولوں کھلونا چھڑ دیو، او دے کولوں کھانا پینا چھڑ دیو، او دے نال گلاں کرنیاں چھڑ دیو، نہیں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ پاک فرماتے نے ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، کیڑا وعدہ؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ دے نال شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تو علاوہ کس اور دے عبادت نہیں کرنی، اللہ پاک دی ہی عبادت کرنی ہے۔ اگلا وعدہ کیڑا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دے نال صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے والدین دے اگے بولنا بھی نہیں، اپنے والدین دے اگے اف تک بھی نہیں کہنا، اپنے والدین دے نال ناراض بھی نہیں ہونا، حسن سلوک کرنا ہے، چاہے او مشرک ہوئے پھر بھی او دے نال نرمی دے نال پیش ہونا ہے، چاہے او مسلم ہوئے او دے نال بھی نرم لہجے دے نال پیش آنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال نیکیاں کرنیاں نے، انہاں دی خدمتاں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلا وعدہ کیڑا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اس دا مطلب اے وے، اے دا معنی اے وے، اپنے رشتہ داراں دے نال بھی حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داراں دے نال بھی حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داریاں جوڑنیاں نے۔ وَذِي الْقُرْبَى، قطع تعلق ہی نہیں کرنی، صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیمہ دے نال بھی حسن سلوک کرنا ہے، مساکین دے نال بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جیڑی بھی گل کرنی ہے سچی کرنی ہے، جیڑی بھی گل کرنی ہے زبان چو اچھی گل کرنی ہے، جیڑی بھی گل کرنی ہے تے صلہ رحمی والی گل کرنی ہے، نرم لہجے دے نال گل کرنی ہے۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جدوں بھی گل کرو تے کھل کے کریا کرو تے آسان لفظاں دے نال کریا کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
الناس حسنا. اگے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. اللہ پاک فرماندے نے بہت ہی کم لوگ ایسے نے جڑے انہاں میریاں گلاں تے عمل کرن والے نے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، میری گلاں سن کے کوئی ادھر نو منہ موڑ لیندا، کوئی ادھر نو چلا جاندا، کوئی کدھر نو. میری گلاں تو کوئی عمل ہی نہیں کردا. قرآن مجید کی ارشاد فرما رہا ہے، اللہ پاک سانو قرآن مجید دے اندر کی حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتاں نو بھی، پچھلے لوکاں نو بھی صلہ رحمی کرن دا حکم دیتا ہے. وذل قربا، رشتہ داریاں جوڑو نہ کہ توڑو. اللہ پاک نے انہوں نے بھی حکم دیتا سی، انہوں نے بھی رشتہ داریاں جوڑیاں نے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتاں نو ہی نہیں بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حکم دیتا ہے. نبی پاک دی امت نو بھی حکم دیتا ہے صلہ رحمی کرن دا. اللہ پاک فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ بِالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ پاک فرماتے نے وَاعْبُدُ اللَّهَ، اے میری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے لوگوں. اللہ پاک فرماتے نے، اللہ پاک فرماتے نے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ دے نال شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو. یتیمہ دے نال حسن سلوک کرو، مسکینہ دے نال حسن سلوک کرو. والجار ذی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال بھی حسن سلوک کرو، رشتہ داراں دے نال بھی صلہ رحمی کرو. فرمایا والجار ذی القربہ والجار الجنوب بالصاحب. اللہ پاک فرماندے نے رشتہ داراں دے نال بھی تے ہمسایاں دے نال بھی حسن سلوک کرو. والجار ذی القربہ، رشتہ داراں دے نال بھی، والجار الجنوب، ہمسایہ دے نال بھی، بالصاحب، جڑے تواڈے پہلو دے نال بیٹھ دے نے، جڑے تواڈے نال بیٹھن والے نے، انہاں دے نال بھی حسن سلوک کریا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. پہلو دے بل تو کی مراد ہے؟ جڑا پہلو دے نال بیٹھ دے تو کی مراد ہے؟ یعنی کہ دوست، یار، بھائی، اخوت، بھائیاں دے نال بھی اس نے سلوک کرو. جے ادھروں اونچ نیچ ہو گئی ادا مطلب اے نہیں او دے نال بہنا چھڑ دیتا. جے ادھروں کوئی اچھا بول پیا ادا مطلب اے نہیں کہ او دے نال کھانا پینا چھڑ دیتا، سلام دعا لینی چھڑ دیتی. نہیں، اللہ پاک فرماندے نے بالجنبی، او دے نال بھی حسن سلوک کرو جیڑا تواڈے نال بیٹھنا، جیڑا تواڈے نال محبت کردا ہے، جیڑا تواڈے نال پیار کردا ہے. ایڈی دورو جڑا بندہ چل کے آوے صرف اور صرف کھان پین واسطے نہیں بلکہ سلام کرن واسطے. کیا جڑا ایتھے دا رہن والا ہے کیا انہوں نہیں چاہیے کہ ایڈی دورو چل کے آئے میں دے نال بھی اس طرح دا پیار کراں جویں او میرے نال محبت کر دے، ایدا میں ادب کراں، اینوں میں اپنے قریب بٹھاواں، اینوں میں جس طرح اے میرا خیال کردا ہے پھر مینوں بھی اس طرح دا خیال کرنا چاہیے. میرے اور دوستان دے پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان پیا کردا ہے. اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ پاک فرماندے نے رشتہ داری توڑن دے کولو اللہ تعالیٰ دے کولو ڈر جاؤ۔ جیڑے انسان رشتہ داری توڑ دینے او اللہ تعالیٰ دے کولو ڈر جان۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب دے کولو ڈر جاؤ جن نے تانوں ایک جان تو بنایا، جن نے تانوں پیدا کیتا، ایک جان بنائی، من نفس ایک جان بنائی، واحدۃ وخلق منہا زوجہا، اس جان تو ایک عورت پیدا کیتا، ایک عورت نو بنایا، پھر ایک عورت تو اللہ تعالیٰ نے کئی مرد کئی خواتین پر بنا چھڑیاں پھیلاتیاں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈر جانا چاہیے۔ سوال بھی کر دینے، رشتہ داری توڑ دے بھی نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دے کولوں انسان نہیں ڈر دے۔ اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرنا چاہیے کہ جڑے لوگ رشتہ داریاں توڑ دینے انہاں نوں چاہیے رشتہ داریاں توڑن جی بجائے رشتہ داریاں جوڑا کرن، رشتہ داریاں نوں ملایا کرن۔ میرے اور دوستان پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سرور کائنات امام الانبیاء آمنہ دے در یتیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جمعرات والے دن اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دیندے نے، جنت دے دروازے اللہ پاک کھول دیندے نے، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا وَلَوْ كَانَتْ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاهُ فَيَقُولُ أَنْزِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک جمعرات والے دن جنت دے دروازے کھول دیندے نے تے اللہ پاک ہر بندے دی مغفرت کر دیندے نے، لیکن شرط اے کہ انسان نے شرک نہ کیتا ہوئے۔ اللہ پاک فرماندے نے اس بندے دی بالکل مغفرت نہیں ہو سکتی، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناہ، جیڑا بندہ رشتہ داریاں توڑ دے، جیڑا بھائی دوجے بھائی دنال ناراض ہے، جیڑی بہن ایک بہن دنال ناراض ہے، جیڑا بھائی اپنی بہن دنال ناراض ہے، جیڑی بہن اپنے برا دنال ناراض ہے، جیڑی اولاد اپنے والدین دنال ناراض ہے، جیڑی والدین اپنی اولاد دینا ناراض ہے، آپس سے اندر ناراضگیاں کیتی بیٹھے نے، پھر او رشتہ دار او خاندان کوئی وڈا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اپنے پیسیاں دی وجہ تو کہ میں انہوں کیوں اس چیز دینا نوازا، اے میرے کولو اے چیز کیوں منگن آ جاندہ ہے، جا میرے کولو کوئی نہیں، تو کہندہ ہے میں امیرہ تو کس چیز دا مالک، اللہ اکبر کبیرہ، میں تیرے نال بولنا بھی نہیں، میں تیرے نال کھانا بھی نہیں، میں تیرے نال بیٹھنا بھی نہیں، میں تیرے کو سلام دعا کرنی بھی نہیں، آپس دے اندر صلح نہیں کر دے، زمینہ دے اندر زمینہ دا مسئلہ چلیا ہویا ہے، مربعہ دا مسئلہ چلیا ہویا ہے، بینک بیلنس دا مسئلہ چلیا ہویا ہے، آپس دے اندر زمینہ دا کر کے ناراض کوئی بیٹھے نے، ایک بھائی کہندا ہے میری زمین ہے، ایک دوجہ پرا کہندا ہے میری زمین ہے، آپس دے اندر رشتہ داریاں توڑی بیٹھے نے، انہاں نوں ڈرنا چاہیے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدو اے بھائی آپس دے اندر ناراض ہو جاندے نے، آسمان تو صدا آندی ہے، فیقولو
فیقول آسمان تو آواز آندی ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا میں ادو تک کہ نہ دے اعمال قبول کراں گا جدو تک کہ آپس کے اندر صلح نہیں کر لیندے اے آپس کے اندر صلح نہیں کر لیندے میں انہاں دے اعمال قبول نہیں کرنے جدو اے آپس کے اندر بول پہن گے ادو اللہ پاک انہاں دے اعمال قبول کرن گے فرمایا فیقول انظروا ہذین حتی یصطلحا آپس کے اندر صلح کرو میں انہاں دے اگے گزارش کراں گا انہاں دے اگے ہاتھ جوڑاں گا اپنے آپ نو بچاؤ اس دلدل تو جہنم دی اگ تو کہ جیڑی جہنم انسان اور پتھر دے نال بھڑکائی جائے گی صلح رحمی کر لو صلہ رحمی کر لو رشتہ داریاں جوڑ لو زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں کدو آخری سا آ جائے رشتہ داریاں جوڑ لو کوئی ایتھوں دا کوئی بھائی بیٹھا ہے یا کوئی ماں یا کوئی بہن بیٹھی ہے انہوں بھی چاہیے کہ آئے دے جمعے تو بعد جا کر کے اسلام دعا کر لیں کی پتہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرن دی وجہ تو تواڈے اور میرے واسطے ذریعہ نجات بن جائے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرما سن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد ہوئی مدینہ منورہ دے اندر خبرہ ملیاں کہ آپ علیہ السلام مدینہ دے اندر تشریف فرما ہوئے نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے نے لوگ خبرہ دے رہے نے لوگ اعلان پہ کر دینے مدینہ منورہ دے اندر جتنے بھی لوگ رہن والے نے وہ اعلان پہ کر دینے منادی آواز لگا رہے ہیں اے لوگو نبی پاک مدینہ دے اندر آ گئے نے مدینہ دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے مدینہ دے اندر آ گئے نے اے لوگو مدینہ دے اندر آقا دو جہاں گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ گئے نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرا بھی بڑا ہی دل کیتا ہے میں چلا جاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوا میں ویکھاتے سہی او منظر ویکھاتے سہی کتنا اعلیٰ ہوئے گا کتنا عرفہ ہوئے گا کتنی شانہ والا منظر ہوئے گا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے میں دل وچ سوچیا ہے میں سوچ کے میں چلا گیا نبی پاک دی خدمت دی اقدس دے اندر حاضر ہویا ہوا اللہ اکبر کبیرہ مینوں انج پیا لگدا ہے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جدوں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں اس طرح معلوم ہویا ہے آپ دا چہرہ کسے جھوٹے شخص دا چہرہ نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا چہرہ مبارک کسے جھوٹے بندے دا چہرہ نہیں ہو سکتا آپ علیہ السلام نو اللہ تعالی نے کتنا حسین و جمیل خوبصورت بنایا ہوئے گا اعلیٰ کردار والے اعلیٰ شانہ والے اعلیٰ مرتبے والے سارے جگ نالوں سارے جگ نالوں اعلیٰ گئے کردار محمد دا سارے جگ نالوں سارے جگ نالوں اعلیٰ گئے کردار محمد دا سارے جگ نالوں سارے جگ نالوں اعلیٰ گئے کردار محمد دا جے تو چاہندا ہے جنت جانا جے تو چاہندا ہے جنت جانا بنتا تابعدار محمد دا جے تو چاہندا